دوستو، امتیاز بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب غلام حسین کوثر صاحب۔ غلام حسین کوثر صاحب ریجنل ڈائریکٹر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ملتان کے، اس وقت جو ہے وہ ذمہ دار ہیں۔ آپ یہاں ڈائریکٹر ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے پاس ڈیرہ غازی خان جو ریجنل آفس ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، اس کا چارج بھی ہے ہمارے علاقے کی، ہمارے وسیب کی، اور خاص طور پہ تعلیمی جو حلقے ہیں ان میں آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ایک بڑا عرصہ ہے بطور پروفیسر بھی اور بطور ڈائریکٹر بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں مختلف حیثیتوں سے کام کیا، اور جہاں بھی گئے وہاں یادگار چھوڑی، بہت کام کیا۔ انتھک آدمی، اور ان کے بارے میں دوست کہتے ہیں، میں بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں کہ وہ نہ خود آرام سے بیٹھتے ہیں اور نہ ہی کبھی آرام سے کسی کو بیٹھتے ہیں۔ خود صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام صاحب۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک بالکل ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں صاحب؟ اچھا کو صاحب، آپ کا سفر جو ہے وہ کالج سے شروع ہوتا ہے، جی سر۔ اور اس سے پہلے آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے رہے۔ آپ نے ایم ایس سی فزکس کیا، ایم ایس سی فزکس کر کے آپ نے خاص طور پہ مختلف جگہوں سے میرے خیال ہے ہوتے ہوئے سیدھا ڈی جی خان میں ہی آپ نے جی میں نے ایم فل فزکس صاحب کیا، 93 میں مکمل کیا، اور 93 میں میری جاب سٹارٹ ہوئی۔ تو سب سے پہلے میرا جو کالج تھا جی وہ کہوٹا کالج تھا، گورنمنٹ کالج کہوٹا، جی جی اس میں نے پڑھایا۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج جامپور میں پڑھایا۔ جب میں گورنمنٹ کالج جامپور میں پڑھا رہا تھا تو اس زمانے میں ریسرچ میں بھی انوالو تھا۔ تو میرا ایک ریسرچ پیپر جو انٹرنیشنل پبلش ہوا تھا دوسرا، وہ میرا ایڈریس جامپور کالج کا ہے، میں لیکچرر گورنمنٹ کالج جامپور تھا۔ اس کے بعد ڈی جی خان میں ایم ایس سی کی کلاسز 95 میں سٹارٹ ہوئی، تو میں یہاں آ گیا۔ 95 سے لے کر 2007 تک میں نے ایز اے لیکچرر پڑھایا ڈی جی خان میں۔ 2007 میں میری ایز اے ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر ڈی جی خان کے لیے سلیکشن ہوئی۔ میں نے ڈی جی خان میں تقریباً 2014 تک کام کیا۔ پھر میرا ٹرانسفر ہو گیا، صاحب میرا ایز اے ریجنل ڈائریکٹر میں بن گیا تھا۔ تو یہاں ملتان اس وقت تھوڑا سا بڑا ریجن تھا، ڈی جی خان چھوٹا ریجن تھا۔ تو جب میں یہاں ملتان آیا تو اس کے بعد ڈی جی خان بڑا ریجن ہو گیا، ملتان چھوٹا ریجن، کیونکہ ملتان ریجن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، بہاڑی ریجن اور ملتان ریجن میں۔ تو اس حوالے سے یہ پھر ہمارے کیونکہ ریجنز کی کیٹیگریز ہیں، اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری، تو ملتان بی کیٹیگری میں آ گیا، ڈی جی خان اے کیٹیگری میں آ گیا۔ پھر میرا ٹرانسفر ڈی جی خان کر دیا گیا کہ وہاں اے کیٹیگری میں میرا گریڈ بھی پھر 20 ہو گیا تھا۔ تو کیونکہ 20 گریڈ کا ریجنل ڈائریکٹر اے کیٹیگری میں ہوتا ہے، اور 19 گریڈ والا ریجنل ڈائریکٹر وہ بی کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی جو ہے نا، یہ جس میں ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اوپن یونیورسٹی کی، اس میں یہ دونوں ریجن کا مجھے چارج دے دیا گیا۔ بالکل صحیح۔ تو اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس ملتان بھی میرے پاس ہے، ڈیرہ غازی خان بھی میرے پاس ہے۔ اچھا کو صاحب، جو آپ کا ایک خاص طور پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک عرصہ ہے، بڑی یونیورسٹی ہے، اور بڑی یونیورسٹی میں سر جو انٹرنیشنل رکھیں گے اس میں بھی علامہ اقبال یونیورسٹی ڈسٹینس لرننگ میں ایک بڑا حوالہ ہے، اس میں اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا خطہ نہیں ہے اس وقت دنیا کا بھی جہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا شاگرد اسٹوڈنٹ نہ پہنچا ہو۔ یہ حقائق ہے سر، فیکٹس اچھا، ہیں۔ یہ بڑا ایک جو اس وقت جو ایک مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ بے شک دنیا بھی ساری جو ہے وہ نیٹ پہ جا رہی ہے، دنیا بھی ساری ڈسٹینس پہ جا رہی ہے، تعلیم کا تصور بھی بدلا ہے ٹیکنیکس کی وجہ سے، آٹومیشن کی وجہ سے، یہ سب ہوا ہے سر۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جب وبا آئی اور ہم سب نے دیکھا کہ باقی یونیورسٹیاں بیٹھ گئیں، چونکہ اس وقت جو تھا نا کوئی کسی کے پاس تیاری نہیں تھی، سسٹم کوئی نہیں تھا، چونکہ ظاہر ایک ناگہانی آفت تھی، تو وبا کی وجہ سے ایک مسئلہ تھا، لیکن آپ لوگوں کا وہ سسٹم چلتا رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں سر وہ 3 سال جس میں یہ کرونا کی وبا تھی، اس میں سب سے زیادہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے ٹاپ پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تھی۔ اس کے ایڈمیشن بھی تھے، اس کا سسٹم بھی تھا۔ جب ایگزام نہیں لے سکتی تھی کوئی یونیورسٹی تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایگزام لے بھی رہی تھی، اور ایگزام ہو بھی رہے تھے، اور ان کے رزلٹ بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے ان ٹائم ڈکلیئر ہو رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں علامہ اقبال۔ میں ایک چیز آپ کو یہاں اور بھی بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ہمیشہ ماڈرن ٹیکنیکس استعمال کی ہیں۔ سب سے پہلے ایچ ای سی نے جو ویڈیو کانفرنس سسٹم دیے تھے وہ سب سے پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے دیا تھا۔ آپ کے اس جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے نا کسی بھی یونیورسٹی کے پاس ویڈیو کانفرنس سسٹم موجود نہیں تھا، صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس ڈی جی خان کے پاس موجود تھا۔ صحیح ہے۔ اور ڈی جی خان میں سب سے پہلے وہ ہم نے سٹارٹ کیا، اور اس پہ
ہمارے BS کمپیوٹر سائنس کی کلاسز ہوتی رہی، وہ بڑی کامیاب کلاسز ہوئی. ان میں پروفیسر USA سے بھی لیکچر دیتے تھے، UK سے بھی لیکچر دیتے تھے، ایون بحرین سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹ کو لیکچر دیتے رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سب سے ماڈرن ترین یونیورسٹی ہے ایجوکیشن دینے کے حوالے سے. اب اس وقت بھی اس کے جو ہے نا وہ تینوں سسٹم جو ہے نا کام کر رہے ہیں کہ فیس ٹو فیس سسٹم بھی ہے جو ہمارا ہیڈ آفس میں موجود ہے، اور کچھ کلاسز ہمارے ریجن میں ہوتی ہیں جس میں ملتان بھی ہے، DG خان بھی ہے، لاہور بھی ہے. اس کے اندر ہمارے BS کمپیوٹر سائنس کی کلاسز وہ فیس ٹو فیس میں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا اپنا ورچوئل سسٹم کے اندر پوری دنیا سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں. صحیح. کہ جو میٹرک سے لے کر ایون PhD تک وہ ہمارے ورچوئل سسٹم پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی سسٹم موجود ہے. اور دوسرا ڈسٹینس لرننگ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پاکستان میں کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ اپنا اوریجنل نام رکھتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت تک سر ڈاکٹر صاحب آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی، ہم 46 لاکھ اسٹوڈنٹ کو ڈگری دے چکے ہیں. جی بالکل، یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں سر. یہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو ظاہر شروع کیا تھا، اور جب اس نے اس کی ظاہر بنیاد ظاہر اس لیے کیا تھا کہ ایک تو غریب کے گھر تک جی بالکل ایجوکیشن پہنچے. صاحب یہ جو ایک بات ہے کہ ایک حصہ آپ کا بڑا مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اوورسیز میں بھی اور نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ لوگوں نے کام بھی کیا ہے. اس میں آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور 46 لاکھ اسٹوڈنٹ کو ڈگری بھی مل چکی ہے. لیکن میرا سوال سر، ابھی آپ کے وائس چانسلر صاحب تشریف لائے تھے یہیں ملتان ریجن کے آفس میں، ان کے ساتھ جو الومنائز کا آپ کا فنکشن تھا، وہ الومنائی بھی آئے ہوئے تھے. 50 سالہ تقریبات کے آغاز ملتان سے ہوا ہے، چونکہ آپ کا شاید وہاں پنڈی اسلام آباد کے بعد یہ دوسرا بڑا کیمپس ہے جس کی قائم ہوا. یہ پہلے نہیں تھا، پہلے وہیں تھا، اور یہاں سے کیونکہ ریجن جو اسلام آباد ہے وہ بھی بعد میں اسٹیبلش ہوا ہے، اور راولپنڈی ریجن بھی بعد میں اسٹیبلش ہوا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا یہ ملتان میں ہوا. اچھا، یہ ملتان نے بھی بڑی اس میں ظاہر وہ کیا، تعاون کیا، اور یہ ایک زمانہ تھا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بہاول نگر سے بلکہ پرلی طرف تو فقیر والی تک آپ کی حد تھی. بالکل ہماری جو ادھر سے انڈیا کی سرحد تھی، ادھر ہم اپنا ملتان ریجن کی سرحد، ادھر بلوچستان سے بھی آگے جا رہے تھے. لیکن اب جو ایک صورتحال ہے، میں نے آپ کے جو آئے ہوئے تھے جو ریجنل سروسز کے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر توقیر احمد صاحب، ان سے بھی اور جناب وائس چانسلر صاحب سے بھی یہ اس میٹنگ میں بھی بات کی کہ میں نے سر رنگپور سے واپس آتے ہوئے آپ کے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، بالکل ایسے، اور وہ بکریاں چرا رہا. بالکل ایسے. میرا جو سوال ہے، میں نے ادھر بھی کیا کھو صاحب، وہ آپ سے بھی کر رہا ہوں، وہ سادہ سا سوال ہے. آپ کا ایک حصہ بہت مضبوط ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن دوسرا حصہ جو ڈور سٹیپ کا آپ کا تصور ہے، وہ بچہ جس کے پاس ٹیکنالوجی کی وہ صورت نہیں ہے کھوسے صاحب، یا تو آپ کوئی ٹریننگ ورکشاپس کرائیں، بچوں کو بلائیں، یا جو آپ کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس بچوں کو دی جائے جو نیٹ، مثلا بڑا معروف ہے کہ ایک بچی جس کے پاس نیٹ نہیں آ رہا آپ کی یونیورسٹی کا، وہ چڑھ گئی پہاڑ کے اوپر، وہ شاید کوئی شمالی علاقہ جات میں سے تھا، اور اس میں اس نے بیٹھ کے آپ کا وہ جو ہے نا لیکچر سنا، وہ ورکشاپ سنی، وہ بہت اچھا ہے سر. اب یہ ہے کہ جس بچے کو سر میں نے دیکھا، میں نے خود دیکھا سر، میں نے گاڑی روکی، میں ملا بچے کو، میں بتاتا ہوں سر. جی، تو اس بچے کو آپ کا جو ایک یہ جو گیپ آیا ہے سر، اس کو آپ کیسے فل اپ کریں گے؟ سر اس کے لیے ہم نے سوئفٹ سینٹر کا ایک جو ہے نا کنسیپٹ ڈیولپ کیا ہے، وہ بلکہ ہمارا جو ہے اس وقت سکسیسفلی چل بھی رہا ہے. ہم نے دیہاتوں کے اندر جو ہے نا سوئفٹ سینٹر بنایا، جیسے نادرا کے ہیں، وہاں بچے جا کے اپنی ورکشاپ بھی لے سکتے ہیں، اپنے داخلہ بھی وہاں سے کرا سکتے ہیں، اور اپنا رزلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے ٹیوٹرز کے نام بھی دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے پاس سہولت نہیں ہے. اور یہ ود آؤٹ اینی کاسٹ ہے، اسٹوڈنٹ کو بغیر کسی کاسٹ کے یہ وہاں سہولت دے گا. سوئفٹ سینٹر کے مالک وہ کاسٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پے کرتی ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ ہم نے اس فیلڈ کو خالی نہیں چھوڑا کہ ہم نے ان دیہات میں رہنے والے یا وہ فار فلانگ ایریاز میں جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کے لیے بھی ہم نے یہ انتظام کر دیا ہے. ٹھیک کہ دور دراز ایریاز میں، میں آپ کو بتاؤں DG خان ہمارا صاحب پورے ڈویژن کا ایک ریجن ہے، اس میں ہم نے 68 سوئفٹ سینٹر ڈیولپ کیا ہے. صحیح. وہ آپ کے رجحان سے لے کر جو ہے نا مہاجر والی جو ہے نا وہاں تک جو ہے نا وہ ہم نے یہ سارے سینٹر ڈیولپ کیے ہیں. ادھر ملتان میں کیونکہ یہ تھوڑا سا وہ DG خان سے تھوڑا سا آگے ہے، یہاں ہم نے 20 کے قریب جو ہے نا ہم نے سوئفٹ سینٹر قائم کیا ہے.
اور وہ بھی ہم نے دیہاتوں کے اندر، صحیح ہے. جو آپ کے کچے کے ایریاز ہیں جی جی. یا جو دور دراز ایریاز ہیں جہاں تک لوگوں کا شہروں میں آنا ذرا ممکن نہیں ہے، وہاں ہم نے سویٹ سینٹر بنائے. اچھا سر، آپ کا جو یہ ملتان ہے، آپ کا جو ریجنل کیمپس ہے، یہ بہت ایکٹیو رہا ہے. کتاب بیلا ہو، کوئی اقبال کے حوالے سے کوئی فنکشن ہو، غالب کے حوالے سے ہو. میں نے دیکھا کہ یہاں بچوں کی ورکشاپ، ایجوکیشن ہے، جو بھی ہے آپ لوگوں نے یہاں ایک ایسا وہ کیا کہ فنکشن یادگار. یہاں کے بہت سارے جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں آتے بھی ہیں آپ کے پاس. لیکن اب آپ کا جو یہ 50 سالہ جو پروگرامز آپ کے شروع ہیں، ان کی ڈیٹیل بتائیں گے ہمارے سامعین کو، انہیں پتہ چلے کہ اب یونیورسٹی کیا کرنے جا رہی ہے. اچھا سر، ہمارے یونیورسٹی کے 50 سال، کیونکہ یہ 1974 میں جو ہے نا اس کا ابتدا ہوئی تھی، اور 2024 میں اس کو 50 سال مکمل ہو جائیں گے. اس کی ہم تقریبات کا آغاز بھی یہاں ملتان سے ہوا. کہ سب سے پہلے تو ویس صاحب نے مہربانی فرمائی کہ ہمارے علومنائی جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، وہ ان کے ساتھ مل کے ان کی تجاویز کو لیا، اور ان تجاویز پہ عمل بھی ہم کر رہے ہیں. ان کو اب ہم نے، میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں جو ویس صاحب نے اس دفعہ بہت اچھا جو ہے نا وہ رسپانس دیا، اور انہوں نے کہا ہم یہ کر لیں گے. کہ پہلے اسٹوڈنٹ کا یہ تھا کہ رزلٹ اور اس کا رول نمبر سلپ اپنے سی ایم ایس اکاؤنٹ میں ہوتی تھی. اب اس کے بعد جو ہے نا ویس صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم اپنی ویب سائٹ پہ رکھ دیں گے. جیسے پہلے اس کے پاس یہ آپشن ہوتا تھا، جائے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرے اور پرنٹ لے لے، اور وہ جو ایزی طریقہ کار تھا اسی ایزی طریقہ کار کو ہم دوبارہ یہ بالکل اچھا ہوا یہ بات ہوئی. اور پہلے جو ہم نے یہ سسٹم ڈیولپ کیا تھا جس میں صابر بی ایس ایچ سی کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ جناب 50% پاس ہونا چاہیے، ری اپیئر نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہم نے دوبارہ ان سے بنوا لیا کہ 2 دفعہ ری اپیئر چانس بچے کو دیا جائے گا. اب دوبارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ویس صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور ان کو صحت دے، کہ یہ بہت اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں اور دن رات سوچتے ہیں اور ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. نہیں، وہ جو مکالمہ ہوا میں اس میں موجود تھا، انہوں نے باقاعدہ نوٹ کیا، اور بعد میں اس کے بارے میں جو ہے وہ ہر سٹیپ پہ انہوں نے بات بھی کی ہے اور بتایا ہے، اور اس پہ ایکٹ بھی کرتے ہیں، ایکٹ بھی کیا ہے. اور وہ جا کے انہوں نے اس کو، اچھا ایک بات جو سب نے وہاں کی، وہ تقریباً جو پرانے لوگ تھے ان میں ڈاکٹر شمیم حیدر تنوی صاحب بھی تھے، اور میں ظاہر ہے ان کا شاگرد ہوں. یہاں کا تقریباً کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے جو ان کا شاگرد نہ ہو، تقریباً ایسے ہے. بالکل ایسے. اچھا ایسے لوگ وہاں ڈاکٹر الفت کاظمی تھیں، بڑے بڑے سینئر لوگ تھے، بڑا اچھی وہ محفل تھی آپ لوگوں کی. لیکن اس کا جو ایک خلاصہ تھا، وہ زیادہ تر لوگوں نے سر جو زور دیا وہ تھا کہ کم از کم جو ورک شاپس کے دن ہیں ان کو آپ فزیکل دوبارہ کریں. یہ ذرا اس کے بارے میں یونیورسٹی کیا سوچ رہی ہے؟ میں عرض کروں نا سر، جو ہے نا جب بھی یونیورسٹیاں آگے کی طرف جاتی ہیں پھر واپس نہیں آتی. جی. اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے. اچھا اس میں 2-3 چیزیں تھیں کہ جناب جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کو بھی اب عادت ہونی شروع ہو گئی ہے، اب جو ہمارے پاس ایڈمیشن لے رہا ہے اسٹوڈنٹ، 1-2 چیزیں ہم جو ہے نا جب فزیکل میں لے آتے ہیں تو وہ چیختے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے نا چھٹی نہیں ملتی. اس طرح تو ہم اپنے آفس میں بیٹھ کے جو ہے نا ورکشاپ اٹینڈ کر رہے ہیں، کہ لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چینج ہوتی ہے، اس کی ایک نیچرل اپوزیشن ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے کہ اپوز کرتے ہیں شروع میں، لیکن بعد میں اس کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اب ہمیں اس سفر میں ہم نے یہ 2021 سے سٹارٹ کیا تھا، اب ہمارا 3را سال ہے، میرے خیال میں ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. صحیح ہے. اور اس کو مزید آگے کی طرف، یہ یونیورسٹی کی پالیسی ہے، فزیکل میں نہیں آئیں گے، یہ اب ویڈرا نہیں ہوگی، فزیکل میں نہیں آئیں گے. اچھا صاحب، جو آپ کے پروگرامز ہیں، جو اب آپ کے مشنز ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے آخر میں، تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان تک آپ کا پیغام بھی پہنچے، اور ساتھ ہی آپ بتائیں کہ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں علامہ. اچھا اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے فیز 2 کے ایڈمیشن چل رہے ہیں، جو 17 اکتوبر تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، جس میں بی ایس کے تمام پروگرام ہیں، اور ایجوکیشن کے بی ایڈ 1.5 سالہ، بی ایڈ 2.5 سالہ، بی ایڈ 4 سالہ، ان کے بھی ایڈمیشن ہے ہمارے پاس. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی فیز کا جو 2nd فیز ہوتا ہے ہمارا، جس میں بی ایڈ ایبو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے ایگزام بھی اب ہمارے 16 اکتوبر سے سٹارٹ ہونے لگے ہیں. اچھا. تو جو بچے اپنے ایگزام کی تیاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایگزام کا بھی ان کو رول نمبر سلپس نہیں ملی، یا وہ اس میں تھے پتہ نہیں کب ایگزام شروع ہوتے ہیں، تو ان کو یہ اطلاع دیتے ہیں آپ کے حوالے سے کہ جناب 16 اکتوبر سے آپ کے ایگزام سٹارٹ ہیں، آپ اپنے رول نمبر سلپ اپنے سی ایم ایس اکاؤنٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ان کی رول نمبر سلپس جو ہے نا اسلام آباد سے جاری بھی کر دی گئی ہیں، اور کچھ لوگوں کو شاید مل گئی ہوں گی جن کے ایگزام جلدی ہیں، یا تھوڑے سے لیٹ ہیں ان کو بعد میں مل جائیں گے. اور آپ کے جو سینٹر ہیں صاحب، ان نے کام شروع کر دیا جو سیلف سینٹر آپ نے؟ جی بالکل.
ورکنگ ہے. ملتان کے اندر 2 ہمارے میل کے سینٹر اس وقت سیکنڈ فیز کے لیے ورکنگ ہے، اور ایک فیمیل کے لیے، جو فیمیل کا ہمارے اپنے آفس کے اندر ہے، وہ بہت بڑا سینٹر ہے. وہاں جو ہے نا جو بچوں کی بیٹھنے کی جگہ میں سمجھتا ہوں باقی تمام اداروں سے زیادہ ہے. اس حوالے سے صرف فیمیل کا ایک سینٹر ہے ہمارے پاس ملتان میں، اور میل کے 2 سینٹر ہیں. بالکل صحیح. اور اس وقت ایکٹیو ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ 46 لاکھ طالب علم ڈگری یافتہ ہو چکے ہیں. 46 لاکھ ہو چکے ہیں. اس میں امتیاز بلوچ بھی شامل ہے. امتیاز بلوچ بھی شامل ہے، ڈاکٹر خالد اقبال بھی شامل ہے. ڈاکٹر صاحب بھی پی ایچ ڈی، میں نے ایم فل کیا تھا. اچھا، یہ ویسے اعزاز حاصل ہے کہ ڈاکٹر خالد اقبال پہلا سریکی کا سکالر ہے جس نے نہ پی ایچ ڈی کی ڈگری علامہ اقبال یونیورسٹی سے. ویسے سر ڈگری لینا ہے مشکل، علامہ اقبال یونیورسٹی میں دوسری مشکل بات یہ ڈگری کہتا دیتی ہوتا ہوں ہے. سر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ اعزاز ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے. ہاں یہ بات درست ہے، بالکل. اور دنیا کی بہترین کریم ہے وہ، صرف پاکستان کی نہیں، میں دنیا کی بہترین کریم کا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اپنے اپنے فیلڈ میں وہ کام کرتے ہیں. وہ ہر مرحلے پہ سر جس قدر مراحل ہے نا، اور جس طرح سے چیزوں کو جائزہ لیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. سلیبس سے لے کے باقی جو ظاہر کورسز ہے اس کے حوالے سے یہ ہر چیز میں یونیورسٹی نے وہ کیئر کی ہے. مجھے یہ بتائیے خود صاحب کہ آپ کا ظاہر ہے یہ تو اب طے ہے کہ یہ واپس نہیں آئے گا، یہ آن لائن رہے گا. اس میں خود صاحب ایک جو مشکل ہے وہ بچوں کی ٹریننگ کا، جیسے کلاس روم ہے سر، آن لائن کلاس روم جو ہے. اچھا میں پہلے عرض کروں سر، ایل ایم ایس سسٹم جو تھا پہلے ہمارے بچوں کو سمجھ نہیں آتا تھا. اچھا اس میں ہم نے ایک بیچ میں ایک ٹرائی کی تھی کہ جناب ہم ایم ایس ٹیم کے تھرو آئیں اسٹوڈنٹ. اب ہم نے اس سے واپس لے کے ڈائریکٹ ایل ایم ایس پہ. اب اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز لانچ کی جاتی ہے تو اس کے ایفیکٹس بعد میں نظر آتے ہیں نا کہ اس میں کیا مسائل آیا ہے. اور وہ مسائل اسٹوڈنٹ ہمیں انفارم کرتے ہیں، ہم فوراً یونیورسٹی کو جو ہے نا اس سے اپنی جو ہماری میٹنگ ہوتی ہیں آر ڈیز میں اس میں ہم بتاتے ہیں. تو اس پہ فوراً ہماری ایک باقاعدہ ایک ٹیم ہے، بلکہ ایک ہمارا ڈائریکٹریٹ ہے جو آئی سی ٹی کا اس پہ کام کرتا ہے. وہ فوراً اس کی ریمیڈی کے لیے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. اور وہ اسٹوڈنٹ کو وہ ریمیڈی مل رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا ہمارا ایڈمیشن ہو رہا ہے کہ جناب ہمارا سسٹم بالکل چوک ہو گیا. اب وہ ایسا نہیں ہوتا. اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس اس کا بیک اپ بھی یہاں ملتان میں ہوتا ہے. پورے سسٹم کا بیک اپ بھی ہمارے پاس. اچھا ایک بات کا میں یہاں ضرور ذکر کروں گا، اسٹیشن ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر خالد اقبال صاحب بھی موجود ہیں. ان سے پہلے بھی اسٹیشن ڈائریکٹر، مجھے بھی ایک عرصہ ہو گیا یہاں کام کرتے ہوئے. خبر کے شعبے سے لے کے غلام عباس صاحب بھی بیٹھے ہیں جو خبر کے انچارج ہیں، ان سے لے کے یہاں ہر جگہ آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ خود صاحب اتنا تعاون کیا گیا ہے. تو بعض اوقات تو لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ وہاں کوئی انہوں نے باقاعدہ کوئی شعبہ کھولا ہے. یعنی آپ کے یہاں سے بہت زیادہ، یعنی ہمارا ریڈیو پاکستان. اچھا میں سمجھتا ہوں ریڈیو پاکستان نے ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پورے وسیب کی ایجوکیشن کے حوالے سے، جو ترقی کے حوالے سے یا لوگوں تک پیغام پہنچانے کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کا ملتان کا کوئی ثانی نہیں ہے. کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ کردار کبھی فراموش ہو بھی نہیں سکتا. اور یہ مین کردار ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو ہوا کے دوش پہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون ہے، یعنی وہ یقیناً اس خاص طور پہ یہاں کے جتنے ہمارا 93 ہے یا ایف ایم 11 خاص طور پہ، اور جعفر بلوچ صاحب رہے یا خود ڈاکٹر صاحب رہے، ان سے پہلے جتنے لوگ بھی رہے سب نے، اور یہ بھی یونیورسٹی کے ساتھ ایک ہمارا جیسے ریلیشن ہے، جو ہمارا تعاون ہے ہمیشہ جاری رہا. خود صاحب آخر میں آپ کے بچے ظاہر لاکھوں بچے اب آپ کے اس وقت بھی جب ہمارا پروگرام جائے گا سنیں گے اور اس کو، تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اچھا سر، میں تو اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دوں گا کہ امتحان آپ کے سر پہ، آپ اپنی تیاری کریں اور اس کو ایمانداری سے اپنا امتحان دیں. اور اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی ہمیشہ پڑھنا ہوتا ہے، وہ پڑھیں اور اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے. تھینک یو. دوستو خوشا بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے ریڈیو پاکستان ملتان کو وقت دیا، ٹائم دیا، اور ہمارے ساتھ اپنے تمام معاملات جو یونیورسٹی کے ساتھ چل رہے ہیں اور جو یونیورسٹی کی اچیومنٹس ہیں ان کو شیئر کیا، اور ہماری بات بھی سنی جو ہم نے ریڈیو کے حوالے سے یونیورسٹی کا تعاون کیا. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. دوستو ہمارے ساتھ تھے جناب غلام حسن کھوسہ صاحب، اور غلام حسن کھوسہ صاحب نے ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ یونیورسٹی کیا کرنے جا رہی ہے. خاص طور پہ آٹومیشن کے حوالے سے انہوں نے بڑی مفید باتیں کی، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ جو ان کو اطلاع دی کہ ان کے ایگزام جو ہیں وہ سر پہ ہے. اور اس سٹیج پہ مجھے دیجیے اجازت اس پیغام کے ساتھ کہ یقیناً دوستو امتحان کبھی ختم نہیں ہوتے، اور یہ جو تعلیمی جائزہ ہے، جو پیمائش ہے، وہ ایسے ہی ہوتی ہے. جو کچھ آپ پڑھتے ہیں
آپ کو تخصیص اور عزت اور امتیازات اسی لیے ملتے ہیں، یہ ڈگریز، یہ جو سارے اعزازات ہیں اسی لیے ملتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں، امتحان کی تیاری کیجئے۔ اور کوثر صاحب کے اسی پیغام کے ساتھ مجھے بھی امتیاز بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔